آیات ہیں جن میں اللہ ایک ہمیں ذہن دیتا ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ منہم من یمشی علی بطن، کچھ ہیں جو پیٹ پر رینگتے ہیں، یہ بھی اللہ خالق ہے۔ منہم من یمشی علی رجلین، کچھ ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، یہ بھی خالق اللہ ہے۔ منہم من یمشی علی اربع، کچھ چار پاؤں پہ چلتے ہیں، یہ بھی خالق اللہ ہے۔ پھر گھاس چارے بھوسے ونڈے کو بھینس گائے کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد اسے شفاف سفید دودھ میں بدلنا، یہ گائے کا کام ہے، بھینس کا کام ہے، گوالے کا کام ہے، زمیندار کا کام ہے، کاشتکار کا کام ہے، یا کسی سائنسدان ڈاکٹر کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ چارے بھوسے ونڈے کو جوڑ کر اور گائے اور بھینس کے پیٹ کے اندر گوبر کو بنا کر اور خون کو بنا کر دو گندگیوں کے بیچ میں سے سفید شفاف دودھ نکالنے والا تمہارا اللہ ہے۔ تو پہلا ذہن ہے قرآن کا کہ بنانے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ دوسرا قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس پر قبضہ بھی اللہ کا ہے۔ مکان میں بنایا تو کوئی قبضہ کرو پپڑ کے قابض ہو گیا، پٹواری نو پیسے دیتے، مثل اپنے نہ کرائی، ایم پی اے کو سفارش پوائی تو میں باہر کاٹ چھڑیا۔ تو یہ دنیا میں ہو رہا ہے، ہر طرف ہو رہا ہے۔ تو بنایا میں نے، قابض کوئی اور۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ تیرے رب نے بنایا ہے، اس کے بنانے کے بعد اس پر قبضہ بھی تیرے اللہ کا ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان تیرے رب نے تھامے ہوئے ہیں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، اس سے پیچھے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ عارف والے کے میرے بندو، مجھے ایک بات کا جواب دو، میں اس رات کو کھڑا کر دوں تو کوئی ہے میرے سوا تمہیں دن لا کے دکھا دے؟ سدو کسے نو ہوں، کوئی آوے گا؟ کوئی ہے میرے سوا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے قبضہ تیرے اللہ کا ہے۔ پھر اس سے اگلا قدم قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اور اگر میں اس رات کو ہٹا کر دن کو لاؤں، پھر دن کو کھڑا کر دوں، اسے ڈوبنے نہ دوں، تو مجھے بتاؤ کوئی ہے تمہارے رب کے سوا جو دن کو واپس لے جائے اور رات کو تمہارے اوپر لے کر آئے؟ میرے سوا یہ کوئی کر سکتا ہے؟ اب ان آیات میں اللہ یہ ذہن بنا رہا ہے کہ بنانے والا بھی اللہ ہے اور قبضہ بھی اللہ کا ہے، قبضہ بھی اللہ کا ہے۔ اور اس لیے ہے کہ اللہ کی ٹکر کا اور کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له سمیہ، میرا اللہ کہتا ہے میرے مقابلے میں کوئی نہیں۔ اچھا اگر میرے مقابلے میں ہوتا ما کان معہ من الہ، اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے میرا قبضہ اس لیے ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی اور خدا نہیں۔ اگر میرے مقابلے میں کوئی اور ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ کائنات کا قانون ہے، دو طاقتیں جب ابھرتی ہیں ٹکرائے بغیر چارہ نہیں، ٹکراتی۔ دو طاقتیں میدان میں آئیں گی، ٹکرائیں گی، ایک ہوگی ٹکر والا ہے نہیں، دو ہوں گی ٹکرائیں گی۔ تو میرا اللہ کہتا ہے عارف والے کے میرے بندو، اگر میرے سوا کوئی اور بھی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اذن لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، پھر کیا ہوتا کہ پھر تم سنتے کہ آج لڑائی ہوئی، چوں آسمانہ تے پہلے رب قبضہ کیتے تے ترائے آسمانہ تے دوے رب قبضہ کر لیا۔ ایک زمین رب کے قبضے میں آ گئی اور 6 زمینیں دوسرے رب کے قبضے میں چلی گئیں۔ تو یہ جو تم دیکھتے ہو کہ دن اور رات کا نظام ہے، چاند تارے سورج ستاروں آسمانوں کا نظام ہے، اس پر کوئی خلل نہیں ہے، تو یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ قبضہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب اللہ درجہ بدرجہ ذہن بنا رہا ہے کہ سارے جہان کا مالک اللہ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اس پر جو قبضہ ہے وہ تیرے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر تیسرا اللہ تعالیٰ یہ بناتا ہے کہ اس جہان میں جو ہوتا ہے وہ تیرے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، جو کرتا ہے وہ صرف اللہ کرتا ہے۔
اس کو قرآن یوں بتاتا ہے یفعل اللہ ما یشاء، تیرا اللہ جو چاہے کر دے۔ کیسے؟ کیا شکل ہے؟ کہ یہب لمن یشاء اناثا، میں جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں، ایک بھی نہ دوں بیٹا۔ یہب لمن یشاء الذکور، میں جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، ایک بھی بچی نہ دوں۔ اور کیا کروں؟ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا میں دونوں دے دوں، بچے بھی دے دوں بچیاں بھی دے دوں۔ اور کیا کروں؟ ویجعل من یشاء عقیما، اور اگر میں چاہوں تو بانجھ کر دوں، اولاد نہ دوں۔ تو تم لاؤ کسی ڈاکٹر کو جو تمہیں اولاد دے کے دکھا دے۔ اور اللہ کیا ذہن بناتا ہے کہ جو چاہتا ہوں میں کر دیتا ہوں۔ قل اللہم مالک الملک، عارف والا کو بتاؤ کہ اصل شہنشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ویبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے۔ ویقدر، جس کا چاہتا ہے بند کر دیتا ہے۔ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ویضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے عزت دے دیتا ہے۔ یؤید بنصرہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ اونچا کر دیتا ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے تو اس سے کوئی رکوا نہیں سکتا، جب وہ روکتا ہے تو کوئی اس سے کروا نہیں سکتا۔ جو چاہے وہ کر دے، جو چاہے وہ کر دے۔ عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ سوار ہیں اور وہ بیت المقدس سے گزرتے ہیں۔ اس پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا ہے اور سب کو تحقیق کر دیا ہے، اور ساری لاشوں کو گدھ نوچ رہے ہیں اور گھروں سے آگ نکل رہی ہے۔ اور عزیر علیہ السلام کے دل میں آتا ہے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ شہر اجڑ گیا مٹ گیا، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جنہیں اب گدھ بھی کھا گئے، کتے نوچ گئے، درندے نوچ گئے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ یہ خیال آیا اور یہ سفر پر ہیں، تھوڑی دور گئے تو ان کو بھوک بھی لگی، تھکن بھی محسوس ہوئی، تو یہ گدھے سے اترے اور گدھے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، اور سامنے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی چھوٹی سی، اس دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس انگور بھی تھے اور روٹی بھی تھی۔ انہوں نے روٹی کو توڑ کر ایک پیالے میں ڈالا، انگوروں کو کپڑے میں ڈال کر نچوڑنا شروع کیا، انگوروں کا رس نکلا اور روٹی کے اوپر گرتا گیا، ساری روٹی انگور کے رس سے تر ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے یوں سر دیوار پہ رکھا کہ یہ ذرا انگوروں کا رس روٹی میں اتر کر روٹی کو نرم کر دے، تو پھر میں کھا لیتا ہوں اور پانی پی کے اپنی منزل کو چل دوں گا۔ تو یوں سر رکھا اور سامنے ایک چھوٹی سی بنی تھی، اس پہ یوں پاؤں رکھ دیے، یہاں پاؤں رکھے اور یہاں سر، اور اماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں روح کو نکالا اور 100 سال یہیں پڑا رہنے دیا۔ ثم بعثا، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا۔ تو عزیر سے پوچھا عزیر کم لبثتا، کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو ایک دم کہا یومن، ایک دن۔ پھر سورج کو دیکھا، سورج کو، تو ان کو خیال آیا کہ سورج ابھی چڑھ رہا تھا، میں نکلا تھا، ابھی تو یہ آدھا ہی پہنچا ہے، ابھی تو آدھا ہی پہنچا ہے، آسمان کے نصف میں ہے۔ تو نہیں یا اللہ بعد یوم، یا اللہ آدھا دن، آدھا دن۔ تو میرے رب نے کہا عزیر میں بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے۔ کہ یا اللہ 100 سال کہاں؟ کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ تو نے جو انگور کا رس ڈالا تھا روٹی میں، تو انگور کا رس تو بہت جلدی جھاگ چھوڑ جاتا ہے اور کھٹا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، تو دیکھ تیری روٹی میں انگور کا رس رچ کے نرم تر و تازہ، اور جو پانی تیرے پاس تھا چھاگل میں، وہ مشکیزے میں پانی کا بھی نہ ذائقہ بدلا ہے نہ رنگ بدلا ہے، جو چیزیں جلدی جانے والی ہیں دیکھو کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر کہنے لگے تیرا کھوتا کتھے؟ کھوتے اور ہی غائب، دیکھا تو نشانی کوئی نہ۔ وانظر الی حمارک، کدھر ہے گدھا تیرا؟
وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ۔ کہا یا اللہ پتہ نہیں کدھر گیا؟ کہ وہ میں نے مار دیا ہے، اب میں اسے تیرے سامنے زندہ کروں گا۔ انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب تیری آنکھوں کے سامنے میں گدھے کو ہڈیاں زندہ کروں گا، اس پہ گوشت چڑھاؤں گا، پھر اسے زندگی عطا کروں گا، پھر تیری سواری کے لیے تجھے پیش کروں گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میں کتنی قدرت والا رب ہوں۔ ایک دم جہاں جہاں وہ ہڈیاں بکھری تھیں وہاں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وہ جمع ہوئیں، ڈھانچہ کھڑا ہوا، اور عزیر کے سامنے گوشت چڑھنا شروع ہوا، پھر کھال، پھر بال، ہر شے سلامت لگا کے ایک چھلانگ لگائی کھوتے نے اور اپنی آواز نکالی کہ عزیر یہ ہے تیرا رب، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ کس سے سنا کر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ آرے والے کے میرے بندے بندیو، تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ، مالک اللہ، قابض اللہ، جو چاہے کرنے والا بھی اللہ۔ دیکھو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو ایک سوٹا اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا اور ہم سب کو نماز پہ بھی کھڑا کرتا، بٹ سے بھی بچا تھا اور شراب سے بھی بچا تھا اور ظلم سے بھی بچا تھا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کھلا پولا کر سانو سدیاں کر دیندا، لیکن اس نے ایک جنت بنائی، ایک جہنم بنائی، بازار دونوں سجائے کہ فمن شاء لیؤمن ومن شاء فلیکفر، میرا بندہ یہ میرا راستہ ہے، ادھر آ، میں استقبال کروں گا، یہ شیطان کا راستہ ہے، ادھر جا تو آگے جہنم کی آگ ہے، جہاں نہ تم مرے گا نہ جیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن بنایا اور قرآن میں کھول کھول کے بیان فرمایا کہ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ایسے کر دیتا ہے کہ کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں ہے، حائل نہیں ہے۔ جس سے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے تعلق کیوں بناتے ہیں؟ صدر سے تعلق بناؤ، وزیر سے بناؤ، ایم پی اے سے بناؤ، ایم این اے سے بناؤ، ڈی پی او سے بناؤ، ڈی آئی جی سے بناؤ، آئی جی سے بناؤ، جھوٹے سلام، جھوٹی خوش آمدیں، منافقانہ مسکراہٹیں، کس لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، انہوں نے کلو سے کم کٹھامنا ہے، لہٰذا ان کے طواف بھی ہو رہے ہیں، ان کے پھیرے بھی لگ رہے ہیں، اور پھر اس سے منافقت بھی جنم لیتی ہے، ظلم و ستم بھی جنم لیتا ہے، اور اللہ سے دوریاں جنم لیتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہر مرد عورت کا یہ ذہن بناتا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں، کرنے والا اللہ ہے، اللہ 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 ہے، اللہ جس کا شریک وزیر مشیر کوئی نہیں، جس کا بیوی بچہ کوئی نہیں، زمان و مکان سے پاک ہے، اپنے کرنے میں خود مختار ہے، مشورہ نہیں کرتا، رائے نہیں لیتا، نیند اونگ تھکن تھکاوٹ سے وہ پاک ہے، جو چاہے کر دے، جو چاہے کر دے۔ دنیا کا تجربہ ہے، آگ میں جانے والا جل جاتا ہے۔ ایک ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام، جو آگ کے شعلوں کے اوپر اٹھتے ہیں، اور آگ اتنی بلند ہے کہ اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ بھی جل کے اس میں گرتا ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں کے اوپر آتے ہیں تو اوپر سے آگ والے رب کا امر آتا ہے، کونی بردن و سلاما، بردن و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو، سردی نہ لگے، گرمی بھی نہ لگے، معتدل ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پر جب پہنچے ہیں تو انگاروں پر گرے نہیں، آگ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے تھاما جیسے ماں اپنے بچے کو ہاتھوں پہ تھام لیتی ہے، اور بڑے پیار سے آ کر انگاروں پر بٹھایا، اور جبریل اترے اور کرتا پہنایا، اور پر مارا، چشمہ نکلا، پر مارا، انار کا درخت نکلا، 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے، 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یات بصیرا، یہ کرتا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں یوسف کی جدائی میں رو اور پھر بھائیوں کی اور یوسف کی پہچان ہوئی، پھر معافی تلافی ہوئی، تو پھر یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا نکالا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے ابا کی آنکھوں پہ لگانا، تو اس کے ساتھ ہی ابا کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو یہ وہ کرتا تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر پہنایا۔ یہ قرآن کی ذہن سازی کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ آدم سے لے کر
آدم علیہ السلام اور حوا سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک مرد عورت نکاح کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، شادی کرتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے، یہی سلسلہ ساری دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے۔